حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، ہم سلسلے وار ترتیب سے ایک عنوان کو لے کر چل رہے ہیں، چنانچہ اس میں کہ جو ذیلی چیزیں ہیں ایک جز کو لے کر بات کر رہے ہیں، جس کو آپ ایک جنرل عنوان ایسا سمجھیں کہ آخرت کا سفر، آخرت کے سفر، موت کے بعد شروع ہونے والا جو آخرت کا سفر ہے، موت سے پہلے اور موت کے بعد، یہ ساری چیزوں میں سے ایک اسٹیشن کو لے کر، ایک اسٹاپ کو لے کر، ایک کام کو، اہم کام کو لے کر ہم بات کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا کہ شریعت میں میت کو غسل دینے سے متعلق، غسل میت سے متعلق کیا احکام ہیں، اس میں کیا کام جائز ہے، کرنا ضروری ہے، کیا ناجائز ہے، بدعت ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، یہ ساری باتوں کو تفصیل سے آپ نے سنا، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ میت کو غسل دینے میں کون غسل دے، غسل دینے کا طریقہ کیا، اس وقت دیکھے جانے والے عیب پر کیسا پردہ ڈالے، اس سلسلے کے واقعات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ، اگر کسی کا، اللہ سب کو سلامت رکھے، اگر کسی کا کوئی بچہ مر کر پیدا ہوا، پیٹ ہی میں، ماں کے پیٹ میں مر گیا، مر کر ہی پیدا ہوا، تو زندوں والے احکام اس پر جاری نہیں ہوتے۔ ایک آدمی زندہ تھا، وہ مر گیا، تو میت کے ساتھ جو کام کرنا بول کے ہم کو شریعت میں حکم دیا گیا، اب اس بچے کے لیے وہ نہیں ہے۔ ہاں ہے احترام کا حکم، تعظیم کا حکم۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس سے جو شریعت لائی ہے، یہ اتنی پیاری سی شریعت ہے، اتنی خوبصورت شریعت ہے، اس کے اندر خالی زندوں کا احترام، زندوں کی عزت نہیں، مردہ کا بھی احترام اور اس کی عزت کا خیال کا ہم کو حکم دیا گیا۔ میں آپ کو بتایا، ایک دم کھولتا ہوا گرم پانی جس کو زندہ آدمی سنبھال نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، اتنا گرم پانی مردے کو بھی نہلانے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ تو وہی بات آپ سمجھو، تو ایک بچہ پیدا ہوا ہی مردہ، تو اس کے لیے غسل والے وہ احکام نہیں ہیں کہ واجب ہو، ضروری ہو، نہیں، البتہ مستحب ہے کہ اس کو غسل دیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہاسپٹل میں، اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، اگر کہیں ہو گیا ہو تو مایوس ہو کے، بیزار ہو کے، اب گھر والے کیا کہہ دیتے ہیں، اصل جو ماں ہے، باپ ہے، وہ تو بڑے غم میں، دکھ میں ہوتے ہیں، باقی جو ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہی کے نرسوں کے فلان کے حوالے کر دیتے ہیں، کیا کرنا کہ کردہ لو بولے جیسے سب کر کو دے ڈالو، لے جا کو دفنا دیں گے بول کے، نہیں، وہاں پر بھی شریعت میں بولا گیا غسل دینا مستحب بول کے۔ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک سیکنڈ بھی کیوں نہ ہو، آواز کیا یا ہلا، حرکت کیا، کوئی بھی علامت، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب باہر نکلا زندہ تھا، اس کے بعد مرا، چاہے ایک سیکنڈ دنیا میں زندہ رہا ہو تو یہ زندہ ہے۔ اب زندوں پر 40 سال 80 سال زندگی گزار کر مرنے والے کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہی سارے کام اب کرنا ہے، یعنی اس کو جیسا طریقہ بتایا گیا غسل دینے کا، اس طریقے میں غسل دینا واجب۔ پھر اس کو باقاعدہ کفنانے کا جو طریقہ بڑوں کے لیے وہی طریقہ ہے، اس کا نام رکھنا ہے، اس کی نماز جنازہ ہے، یہ ساری چیزیں چلے گی۔ مر کر جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی نام رکھنا اچھا، اس کو بھی غسل دینا اچھا، ضروری نہیں۔ باقی یہ ہے کہ نماز جنازہ تو نہیں ہے اس کے لیے، جو مر کر ہی پیدا ہوا اس کو لے جا کے دفنا دیں گے، لیکن جو زندہ ہو کے اس کے بعد مرا، یعنی زندہ پیدا ہوا بعد میں مرا، تو اس کے لیے سارے احکام ہیں وہی جیسا کہ بڑوں کے لیے ہیں۔ اب آخر ایک بات جو اس میں سے بول کر میں آگے بڑھنا چاہوں گا، ورنہ وہی عنوان پر چل رہا ہے کہ غسل دینے والے جو ہوتے ہیں، غسل دینے والے جیسا کہ بتایا گیا، ان کو باقاعدہ غسل دیتے ہیں، اپنے سے ٹیک لگا کر بٹھاتے ہیں، پیٹ کو آہستہ سے ملتے ہیں، کوئی نجاست نکلتی ہے تو اس کو دھو کے صاف کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے اوپر چھینٹے اڑتے ہیں،
ان کے کپڑے غسل دینے کے وہ مائع مستعمل جس کو بولتے ہیں نا، میت کے جسم کو لگ کر اڑنے والے وہ پانی، وہ بہہ کر آنے والا وہ پانی، یہ سارا کا سارا چن کے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ جو میت کو غسل دے وہ چاہیے کہ خود بھی غسل کر لے۔ اب یہ بات واضح طور پر سمجھنا، فقہا نے ایسی کئی ساری حدیثوں کو اس ٹاپک پر آئی ہوئی ساری حدیثوں کو رکھ کر کھنگال کے اس میں ایک بات جو نکل کر آتی ہے وہ بات ہم کو سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ غسل دینے والا آدمی خود بھی غسل کر لے، یہ مستحب ہے، اچھا ہے یہ، یعنی ضروری ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ بڑا احتیاط کیا تھا، کوئی دوسری چیز کو کپڑے کو اپنے اوپر باندھ لیا تھا سامنے میں اور جتنا ہو سکا احتیاط کیا تو ٹھیک، وہ ناپاک نہیں ہو گیا، وہ یہ ذہن میں رہیں کہ اس کے کپڑے اس کے جسم ناپاک نہیں ہو گئے، وضو کر لیا، باقی جہاں یہ اگر جس کپڑے کو پہن کر غسل دیا تھا اس میں بھی اگر لگ گئے تو اس کو بدل لیا، یہ بھی کافی، غسل ہی کرنا بلکہ ضروری نہیں۔ خیر روایتیں دونوں طرح کی جو آئی ہیں اس کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی ہماری۔ اب اس کے بعد کیا میت کے احکام سے متعلق اس کے بعد کا جو حکم ہے وہ ہے کفنانے کا، جس کو بولتے ہیں تکفین، کفن دینا، کفنانا جس کو بولتے ہیں، یہ بات شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 3 یمنی چادروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا، کفن دیا گیا، تو معلوم ہوا 3 کپڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ کوشش کریں، اپنے بس کی کوشش کرنا، ارادہ کرنا، یہ ہمارے بس میں ہے، پھر اللہ کریم ہم کو موقع بھی دے دے اس پر عمل کرنے کا، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے گا، کم از کم ارادہ تو کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفید کپڑے پہنو، سفید کپڑے پہنو، تمام رنگ کے کپڑوں میں سفید کپڑا بہترین کپڑا ہے، یہ بول کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں کے ذریعے سے کفن دو، یہ ہے بات۔ چنانچہ عموماً کیا کیا جاتا ہے، احرام کے کپڑوں میں، کفن کے کپڑوں میں سفید ہونے کا لحاظ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ہم کو تو اس سے سبق مجھے جو دینا ہے نا وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر بھی ہم کو کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہمارے بس میں ہے، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم کو تو خواہش دل کے اندر رکھنی چاہیے کہ سفید کپڑے پہننا میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے، خواہش تو رکھنا دل میں، ایک دن آ جائے گا جب انشاءاللہ عمل کرنے کا بھی موقع مل جائے گا، بالکل خواہش بھی ارادہ بھی نہ ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کپڑے ہیں کفن کے کپڑے جو خریدنا ہے نا، اس کے اندر غلطی نہیں ہونا، ایک دم قیمتی کپڑے خرید کر اس کے اندر بھی لوگ شان بتانا شروع کرتے ہیں بعض علاقوں میں، یعنی ہمارے جو سمجھداری کا جو علاقہ ہے نا، جہاں پر علم کچھ حد تک ہے، وہاں پر تو دکان ہی میں ساری کی ساری چیزیں سیٹ کر کے دے دیتے ہیں، اتنے کپڑے، یہ اتنا میٹر، کیا بول کے پورا کا پورا کفن سیٹ وہ آ جاتا، وہ ہو گیا۔ لیکن جہاں دور کے علاقے ہیں، کئی جگہوں کے اندر جہالت کی وجہ سے وہاں کبھی خال کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو باقاعدہ پھر کے ان کو کپڑے لینا پڑتا ہے، تو وہ اس میں اپنی شان بتانا چاہتے، 1 میٹر اتنے کا لیا سامان، ہم کیا کریں، یہ شان بتانے کی چیز نہیں، ایک دم گھٹیا کپڑا کہ زندہ آدمی کبھی پہننا پسند نہیں کرے گا، ایسا گھٹیا کپڑا کا اس میں کفن دینا، یہ بھی مطلب نہیں ہے اس کا۔ حدیث کے اندر کفن کے کپڑوں کی قیمتی ہونے کو منع کیا گیا، ایک گھٹیا وہ بھی نہیں ہونا ہے، تو دونوں کے بیچ میں، بلکہ فقہا علماء تو کتابوں میں لکھے ہیں کہ زندہ آدمی انہیں زندہ رہنے کے وقت میں کیسے کپڑے پہنتا تھا، بہت بھاری کپڑے پہنتا تھا، تو خاندانج بڑا کروڑپتی کا، تو وہ لوگ اگر قیمتی کپڑے دے دیے تو کوئی حرج نہیں، اگر انہیں غریب تھا تو کم درجے کے کپڑے ان کے پاس ہے سو سکت اتنا اچھے ووچ کر دیے، کوئی حرج نہیں، تو زندگی میں کیسا پہنتا تھا کہ اس کا خیال کر لینا ہے۔ اور مزید اس میں اصل یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زندگی میں ان کے پاس تو کپڑے ایسا نہ ہمارے جیسا یہ خمیص پینٹ جبہ پاجامہ بول کے نہیں، 2 چادر، اوپر سے ایک چادر، نیچے سے ایک چادر، لنگی جیسا، تو یہ جو میں زندگی میں پہنتا تھا نا، اسے جو دھو کر اچھا کلین کر کے اچھا دھو کے اس میں مجھے کفنا دو بولے، وارثین ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبد الرحمن، ان کے بیٹے، ان کی 2 بیٹیاں، انہوں بولے نہیں ہمیں تمہارے واسطے نئے کپڑے خریدیں گے، وہ کیا، وہ یہ کپڑے کو دھو کو کفن دے دو بولتے نا۔ حضرت صدیق اکبر تاریخی جملہ بولے اس وقت، یہ ہمیں عقل مند ہے بولے تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے، بولے نئے کپڑوں کا ضرورت مند تو محتاج تو زندہ آدمی ہے، مردے کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ اسی سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو دونوں کے بیچ میں جو کفن کے کپڑے لیتے ہیں، ایک دم زیادہ قیمتی بھی نہیں، ایک دم زیادہ گھٹیا بھی نہیں، میڈیم لیول کا، تو ایسے کپڑے لے کر کفن دینا ہے۔ کفن کے اندر کفن کی 3 قسمیں ہوتی ہیں فقہ کے اعتبار سے، ایک ہے کفن سنت، ایک ہے کفن کفایت کر کے بولیں گے جس کو، نمبر 3 ہے کفن ضرورت۔
کفن سنت کیا؟ ایک مرد اگر مرنے والا میت مرد ہے تو اس کے لیے 3 کپڑے، مرنے والی اگر عورت ہے میت تو اس کے لیے 5 کپڑے، یہ سنت تعداد گنتی ہے۔ یہ جو 3 کپڑے ہیں نا، یہ کیا ان کے نام عربی کے اعتبار سے میں بولتا ہوں، میں ملا کے آپ کو، ایک ہوتا ہے ازار جس کو بولا جاتا ہے چادر، سلے ہوئے کپڑے میت کے کفن میں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، اسی حدیث میں لاسٹ ورڈ ہے کون سا بھی کپڑا سلا ہوا نہیں تھا، تو لنگی وغیرہ لوگ اندھیرا کے ساتھ میں، یعنی کفن کے کپڑوں کے علاوہ لنگی کو بھی شامل کر دیتے، لنگی بھی پہناتے میت کو، یہ سب غلط چیز، سلے ہوئے کپڑے اس میں وہاں نہیں ہے وہاں۔ خیر، ایک ہے ازار چادر کا ایک نام، دوسرا ہے لفافہ کر کے بولیں گے، وہ بھی ایک چادر ہی کا نام، اور ایک ہے قمیص، یہ بھی چادر کا نام، یعنی نامہ 3 آئے ہیں لیکن سب کے سب سلے بغیر معمول کپڑوں کا نام ہے۔ عورت کے لیے سینہ بند اور اوڑھنی، خمار، سر بند کر کے آپ بولے جا، یہ 2 کپڑے ایکسٹرا اضافہ۔ تو سنت کفن کے اندر تعداد کیا؟ مرد میت کے لیے، مردہ اگر مرد ہے تو اس کے لیے 3، عورت ہے تو 5۔ کفن کفایہ کیا؟ کفن کفایہ اتنا دے ڈالے تو بھی کافی ہے، بس ہے، اتنا تو بھی ہو گیا تو بس، ایسا بولے جیسا ہے کفن کفایت کا، تو مجبوری کے ٹائم میں اتنا نہیں ملا، ہم نا مرد بنے کو 3 عورت کو 5 دی، جیسا نہیں ملا تو مرد کو 2 عورت کو 3 کپڑے مل گئے، یہ بھی کافی ہے۔ ضرورت مجبوری ہے، کوئی مجبوری ہے کپڑے نہیں ملے، اللہ حفاظت کرنا، ایسے کئی سچویشن کئی ملکوں کے اندر آ جاتے، ویسا آ جانے کے وقت کے لیے یہ حکم، جیسے کسی جگہ میں جنگ ہے، کئی سارے شہید ہوتے تھے، کفن کے کپڑے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ایسے میں ایک بات یہاں یاد رکھ لینا کہ شہید کے لیے بول کے، شہید 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، بات یاد آ گئی بیچ میں بولتا ہوں میں، شہید 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک شہید وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے شہید، جیسا کہ فلسطین وغیرہ کے اندر جو ہوتے ہیں نا، واقعتاً شہید، یہ جو اللہ کے لیے بول کے مارے جاتے ہیں، تو ایسا جو مارا گیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی شہید، ایسے شہیدوں کے لیے غسل نہیں، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ احد کے جنگ احد کے اندر جو شہداء صحابہ شہید ہوئے ان کو غسل نہیں دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِقُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، ان کا خون، ان کے زخم، اس کے ساتھ ان کو کفنا دو بول کے، ان کو کفن دے دو بول کے، قیامت کے دن یہ جب کھڑے ہوں گے نا اپنے اس زخم کے ساتھ، اس خون کے ساتھ یہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کو زندہ رکھنے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بول کے یہ جو کھڑے ہوئے، تو اس کے لیے بول کے وہ اثر وہاں دکھائی دیتے بول کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو شہید وہ ایک ہوتا ہے، دیوار گر گئی مر گیا شہید، ایکسیڈنٹ، اللہ حفاظت کرے، سب کی حفاظت کرے، اللہ ایکسیڈنٹ ہو گیا شہید، ڈوب کر مر گیا شہید، دیوار گر گئی جل گیا شہید، کتنے سارے اسلام کے اندر پیٹ کے درد کی وجہ سے مر گیا شہید، کتنے ساروں کو شہید بولا گیا، یہ سب شہید کیا آخرت میں ان کو شہید کا ثواب ملے گا، یہ مطلب دنیا کے اعتبار سے شہید کر کے نہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے جو ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ان کو غسل دیتے، شہید تو ہیں یہ لیکن صرف آخرت میں ثواب کے درجے کے اعتبار سے شہید ہی۔ بات بیچ میں آ گئی، ہم تو کفن کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو کفنانے کے اعتبار سے کیا، کفن ایک ہے کفن ضرورت، مجبوری، ایک دم مجبوری، کتنا مل گیا کہ اتنا آپ کو معلوم، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ہمیں بہت بار تعلیم کی کتابوں کے اندر سنے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عجیب واقعہ، بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا، ان کے جو خادم ہے نا کھانا لے کر آئے، ان کے دوست خادم سب آئے ہیں، کھانا لے کر سامنے لا کر رکھے، چلو کھائیں گے، ٹائم ہو گیا نا کھانے کا بول کے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ دیکھتے تھے آنسو جاری ہو گئی، اور رونا شروع، پوچھے کیا؟ نہیں، ہمارے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر تھے، مسلمان ہوئے، ہمارے ساتھ تھے، مکے کے اندر کیا زندگی ان کی، سبحان اللہ، ایک بار جسم میں کپڑا چڑھ گیا تو دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں چڑھتا، ایک بار پہنے تو اتج گیا ہو، کئی ہزار دیناروں کا، درہموں کا، ہمارے زمانے کے حساب سے بولنا کہ لاکھوں کا جوڑا ایک لیتے، ایک بار پہنے تو سیکنڈ بار نہیں آتا، یوس خوشبو لگا کے گزرے بولے تو بہت، وہ پورا کا پورا دن، وہ پوری کی پوری گلی خوشبو میں ایسا مہکتی رہے گی، ادھر انہوں گئے بول کو سب کو معلوم ہو جائے، ایسا ٹھاٹ باٹ، ایسا مالدار، ہجرت کرنے کے وقت لمبے باقیہ میں جاتا نہیں، جب ہجرت کرنے کا وقت تھا تو مکہ والے بول دیے کہ پورا کا پورا چھوڑ کو، فقیر جیسا جانا رہے تو جاؤ، نہیں تو اجازت نہیں، بول کو پورا کا پورا چھوڑ کو چلے گئے، اسلام چھوڑنا سو مجھے یہ سب کیا بھی ضرورت نہیں، شہید ہوئے بعد میں جا کو، جنگ میں شہید ہوئے، آپ نے سنا ہوگا، ایسی زندگی گزارنے والے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کیسے بلینئر، لیکن جب شہید ہو گئے کفن کے لیے اس وقت بندوبست نہیں، ایک کپڑا، سر کو چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر کو چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، اتنا اس کی لمبائی ہے، روتے دھاڑے مار کے روتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ پھر بولے حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں بھی میرے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، انہوں بھی ہمارے ساتھ آئے تھے، شہید ہو گئے،
انہوں یہ سب کہاں لذت ہمیں کیسا کھاتے ہیں، ٹائم پر کھاتے ہیں، کیا مزے سے ہیں. ہمیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بولتے ہیں ہمیں کیسا مزے سے ہیں. انہوں بھی ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے، لیکن دنیا کا ایسا سب مزہ چکیش نہیں نا، ایسی نعمتوں کو لوٹیش نہیں نا. انہوں چلے گئے نا، انہوں اپنے ایمان کا جو بھی بدلہ ملنا ہے پورا کا پورا آخرت میں چھمے لے لیتے اللہ بول کو چلے گئے. لیکن میں ٹائم پر مزے سے کھانا میرے سامنے آ گیا ہے، میں یہ کھاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کیا میں ایمان لا کو جو اچھا کام کریا اس کا ثواب سے بھی دنیا میں لے لیتا ہوں. کیا میں یہاں فوراً نقد بدل ہونا بول کو لے لیتا ہوں. کیا بول کو دھاڑے مارتے روتے رہے کھانا ہٹا دیا نکو بول دیا. اس وقت کھایا نہیں گیا ان سے. کفن کے بارے میں جو آپ کو بتا رہا تھا، کفن ضرورت، وہ یاد دلانے کے لیے واقعہ بول دیا ہمیں. کفن ضرورت، تو کفن کی یہ 3 قسمیں. کفنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کفن کے کپڑوں کو سب سے پہلے دھونی دے دینا. اس سلسلے میں بڑی غفلت ہوتی لوگوں میں. یعنی کیا کرتے ہیں کفن کے کپڑوں میں، غلط نہ کو سمجھو، رواج ہو گیا، بہت زیادہ چل گیا ہے یہ. کفن کے کپڑوں میں لگانے کے واسطے ایک کچھ عطر، لیکن اسپیشل عطر وہ کم تو بھی لگایا تو بھی دوسرے لینا چھیڑتا ہے، کیا رہے کفن کے عطر لگا لیا لوگ کو. یہ حالت ہماری ہو گئی. کفن میں عطر لگانا ثابت نہیں ہے، کفن کے کپڑوں میں عطر لگانا ثابت نہیں. کفن کے کپڑوں کو عود وغیرہ کی خوشبو کے ذریعے سے دھونی دینا ہے. وہ کپڑوں کو بچھا دیے، دھونی دیے، 1 بار 3 بار دیے، 5 بار دیے، دھونی دینا. میت کو غسل دینے کے بعد ہے نا، وہ جو کپڑے کو پہلے سے بچھا دینا ریڈی کر کے، اس کے اوپر میت کو لٹانا. کیسا بچھانا؟ لفافہ کر کو بولیں گے، سب سے بڑی چادر ہے سو اس میں سب سے بڑی چادر. یہ کیسا رہنا بولے تو سر سے اوپر بھی 1 بالش، پاؤں کے نیچے بھی 1 بالش زیادہ رہنا. ایسا ایک کپڑا نیچے بچھا دیے، اس کے اوپر اور ایک کپڑا بچھائے، اور ایک کپڑا بچھاتے. اس کو بولتے ہیں ہمیں ازار کر کو، یعنی لنگی پاجامہ غذا. یہ کپڑا یہ نام مجھ ویسا ہے سو، ورنہ یہ کیسا رہے گا بولے تو سر سے پاؤں تک بھی رہنا. یہ اور ایک کپڑا ہے، اس کو بولے ہمیں خمیس کر کو، بولتے سوچ خمیس. یہ کہاں سے رہنا بولے تو گردن سے پاؤں تک رہنا ہے. کیا کرتے وہ بالکل گلے کے اندر یہاں تک سیٹ ہو گئے جیسا، ایسا کٹ کر کے رہتے، اسے پھاڑ کے رہتے. کیا کرنا ہے؟ یہ اوپر کے حصے کو ہے نا، یہ اس طرح سے ڈبل اگر ہے یا ایسا ڈبل ہے تو یہ اوپر کے حصے کو ایسا لپٹ کر ایسا اچھی طرح سے فولڈ کر کے یہاں تک رکھ دیں گے. اسے سب سے بڑا کپڑا نیچے، اس کے بعد یہ اب میت کو اٹھا کر، لاش کو اٹھا کر یہاں رکھ دیے. یہاں رکھنے کے بعد یہ جو لپٹ کر رکھے ہیں اسے کھول کر ایسا کرے تو ایسا آ جائے گا. گویا اچھی مثال نہیں ہے، پھر بھی بولتا ہوں. میں پیشنٹ ہوں کو ہاسپٹل میں پہناتے نا، یہاں تک بالکل پورا کا پورا ایسا. ہاں سائڈ میں وہ سلکو رہتا ہے، یہ سیلا ہوا رہے گا. کفن کے کپڑے اس میں آستین نہیں، خالی یہ تک ہے، یہ گردن کے واسطے. اس کپڑے کا نام ہے خمیس، جو گردن سے پیر تک آتا ہے. تو اس کو پہنا دیے، اور دونوں ہاتھوں کو سینوں پر رکھنا نہیں ہے، سائڈ میں رکھنا ہے. دائیں ہاتھ کو دائیں سائڈ، بائیں ہاتھ کو بائیں سائڈ، سینے میں رکھنا نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے. تو ایسا سائڈ میں رکھ دینا ہے. تو اس خمیس کو پہنا دیے. اب اس کے بعد جو کپڑے ہیں نا، یعنی اس کو تو وہ خمیس کے جیسا ایسا ہے، اوپر ایسا کر کے لپٹنے کا نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے نیچے کا جو کپڑا ہے نا، جس کو ہمیں بولتے ہیں قمیص کر کے، اس کو کیا کرنا، اس میں رائٹ سائڈ اوپر آئے جیسا رکھ لینا. کیا کرنا اسے لیفٹ سائڈ پہلے ڈالنا پڑے گا میت کے اوپر. یہ سوچنا نہیں کیا حضرت زندہ آدمی سو میں پہننے کے ٹائم میں پہلے سیدھا داخل کرو، اس کے بعد اس نے بائیں داخل کرو بولیں گے. سیدھا چام بھی کرنا سو، لیکن سیدھا سائڈ اوپر ہندے بول کو کرتے ہیں. تو پہلے لیفٹ سائڈ کو میت کے اوپر موڑ دیں گے، ایسا مدر دیں گے، فولڈ کر دیں گے. اس کے بعد رائٹ سائڈ کو، تاکہ رائٹ سائڈ کا حصہ اوپر رہنا بول. پھر سب سے بڑا جو ہے نا، اس کو بولتے ہیں لفافہ بول کے، چادر. یہ چادر کو بھی ایسا لپٹنا، پہلے لیفٹ سائڈ کو ڈالے، اس کے بعد رائٹ سائڈ ڈالے، رائٹ سائڈ اوپر آ گیا. اب اس کپڑے کچھ ہے نا، سر کی طرف سے ذرا پکڑ کے باندھ دیے، پاؤں کی طرف سے جو زیادہ کو ہے نا وہاں تک باندھ دیے، تاکہ وہ کفن کے باہر میت نہیں ہو جانا، لڑک کر آ جانا نہیں. کوئی چیز نکلی تو بھی کپڑے کے اندر سے جانا، باہر آ جانا نہیں بول کے یہ باندھ دیتے. سو یہ کب تک بولے تو قبر میں رکھنے تک کی ضرورت ہے. سو قبر میں رکھنے کے بعد وہ تو کھول دیتے، تو قبر میں رکھنے تک کے واسطے. حضرت یہ اچھا میں یہ جو بولتا تھا آپ کو، کفن کے کپڑوں کو دھونی دینا ہے. سو کفن کے کپڑوں کو خوشبو لگانے کا نہیں ہے، لیکن میت کو لگانے کا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان نسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو بول کے مجھے حکم دیا گیا. یہ 7 ہڈیوں پر ہمیں خوشبو لگائیں گے، کافور لگائیں گے. کافور وہ پیس کر پاؤڈر کر کے ایسا ویسا کر کے، ایک جگہ ایک طریقہ ہے، وہ اس کا مل دینا. کیسا ملنا؟ ناک کا پیشانی بول کے، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت بول کے بھی بعض علماء بولتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو لگانا ہے. سو کوہنیوں سمیت بھی لگا دیا جا، اور دونوں گھٹنوں کو، دونوں پیروں کو لگانا ہے. یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا، یہ سجدے کی ہڈیاں، ان کے ذریعے سے بندہ اللہ کے سامنے تعظیم بجا لاتا تھا، عبادت کرتا تھا. تو دوسرے اعضاء گل سڑ کر ختم ہوتے ہیں، اس میں ذرا لیٹ ہوندے بول کے یہ خوشبو کے ساتھ اس کی عظمت ظاہر کرنے، اس کی وجہ سے ہمیں سفارش کرتے ہیں بول کو، اشارے کے طور پر ہی. خیر ریزن جو بھی ہو، میں آپ کو جو بولتا ہوں طریقہ، سنت طریقے کے مطابق ہم کو یہ کرنا ہے.
حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت اسما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی وصیت کر کو گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، تعجب ہے ایک سے بڑھ کو ایک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں بھی وصیت کر کو گئے. انہوں بول کو گئے دیکھو مجھے جب غسل دے دیں گے اس کے بعد کفنانے کے وقت میں کفن پہنانے کے وقت میں میرے اعضا پر خوشبو لگا دینا بولتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تو عجیب اپنی بیوی کے پاس خوشبو دیتے ہیں. دیکھو بولتے ہیں وصیت کرتے ہیں میں مر جانے کے بعد مجھے کفن میں رکھیں گے نا وہ ٹائم یہ خوشبو میرے سر میں میری داڑھی میں سب لگا دینا بول کے. ایک سنت بھی ہے، مرد اگر ہے بولے تو سر کے بالوں میں داڑھی کے بالوں میں، عورت اگر ہے بولے تو خالی سر میں تک خوشبو لگا دینا، کوئی بھی خوشبو کون سی بھی خوشبو لگا دینا ہے. تو وصیت کر کو جاتے ہیں کہ اس وقت ایک مخلوق آتی ہے، کون وہ فرشتے، ایک مخلوق آتی ہے وہ انسانوں کے جیسا کھاتے پیتے نہیں، ان کا اکرام کیا کرتے ہیں خوشبو سے. انہوں جان لے کر جانے کے واسطے آتے ہیں نا اس وقت یہاں رہتے نا ان کا اکرام کیا بولے تو خوشبو سے. میں مر جانے کے بعد یہ خوشبو لگاؤ بلکہ غسل دے دیے فوراً یہ خوشبو لگا کر کفنا دینا ہے. حضرت اسما بنت ابی بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ صاف بولے انہوں دیکھو میرے عضو میں خوشبو لگانا، کپڑوں کو جنازے کے جو کفن کے کپڑے ہیں اس کو دھونی دینا خوشبو کے ذریعے سے، لیکن میرے کفن کے کپڑوں میں خوشبو نہ کو لگاؤ گا. صاف بولے ہیں. میں اس واسطے کی روایت آپ کو بولے اچھا میں صاف بولے ہیں کہ وقت ہوتا جاتا ہے چونکہ جو اہم باتیں ہیں وہ تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اس کفن کے اندر ایک ذریعہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بات بول کے میں ختم کر لوں. میں آپ کو غلطیاں ہوتی ہیں. غلطیاں کیا ہوتے ہیں؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں امامہ پگڑی باندھ دیتے ہیں، پگڑی باندھنا شریعت سے ثابت نہیں ہو. اچھا اور کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ بے شمار غلطیاں ہیں جو یاد آ جاتی جلدی بتا دیتا ہوں. میں کفن کے کپڑے کفن پہنانے کے بعد وہ کچھ نمک یا کوئی ہلدی ایسی کوئی چیزیں سینے کے پاس ڈال کر اس میں کلمہ لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ. کو پڑھے لکھے کسی کو بلاؤ بول کے جلدی بلائے انہوں لکھے. سو نہیں سو ڈھونگا یہ بدعت ہے. اور آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ رنگین کپڑے گرین کلر کے سبز کپڑے جس میں لا الہ الا اللہ لکھ کر ہے، کلمہ طیبہ لکھ کر ہے، کلمہ شہادت لکھ کر ہے، آیت الکرسی لکھ کر ہے، سورہ یاسین لکھ کر ہے، وہ اوپر ڈال دینا. کفن کے کپڑے کے اوپر میت کے اوپر یہ کپڑے ڈال دینے سے کیا بھی ہونے کا نہیں، بلکہ الٹا اگر ہم ذرا سوچ کے دیکھیں تو یہ بے ادبی کرتے ہیں، سو گستاخی کرتے ہیں. سو فقہا بولے دیواروں میں اسٹیکر آیتوں کے ذریعے سے ایسا لگاتے کبھی بھی نکل کو گر جانے کا چانس ہے تو بے ادبی صحیح نہیں وہ کرتے. ہمیں کفن کے اوپر میت کے اوپر یہ ڈال کو لے جانے کا صحیح نہیں. بات صاف بات کیا کر کے بولے تو چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب، آخر تک بھی انتقال ہونے تک بھی کھگاتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھ لو. نہیں پڑھے کیا حضور کو معلوم نہیں کیا یہ سب ٹیکنیک؟ خیر تمہیں کلمہ پڑھیں گے تو پرواہ نہیں، کلمہ کا چادر میں ڈال دیا تم تمہارے اوپر کر، حضور کو معلوم نہیں کیا. یہ کیا غلطیاں ہمیں کرتے ہیں. کل محدثۃ بدعہ، جو کام حضور نہیں کرے، جو کام صحابی نہیں کرے، جو کام کوئی ولی نہیں کرے، کوئی تابعی نہیں کرے، ایسا ایک کام ہمیں کر کے دکھاتے ہیں. اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کل محدثۃ بدعہ، نیا ایسا اپنی طرف سے ایجاد کر کوئی کام کرتے ہیں تو بدعت. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. کل ضلالۃ فی النار، ایسا گمراہی کا کام کرنے والے جہنم میں جائیں گے. صاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہمیں کیسا عجیب ڈھونگ کرنے کا. کون تو بھی بڑے شیخ کیا تو بھی ایک ہے کر کے بولے تو وہ شیخ کا جو شجرہ ہے نا سلسلہ نسب وہ اٹھا کو رکھ ڈالنے کا، یعنی اس کی وجہ سے چلو جنت میں چلے جائیں گے. بول کو پڑھنا اصل وانذر عشیرتک الاقربین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت نازل ہوئی اے نبی آپ اپنے رشتہ داروں کو گھر والوں کو ڈرا دو، بتا دو آخرت کے بارے میں. کسے بلائے معلوم؟ پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو بلائے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا کو بلائے، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلائے. بلا کو سامنے کھڑا کو بولتے ہیں دیکھو تمہارا خاندان حسب نسب نبی کا، یہ نبی کا چچا، نبی کی پھوپھی، نبی کی بیٹی کر کو سب کام آنے کا نہیں. عمل تمہیں برابر کرے تو تم نہ نجات، عمل برابر نہیں ہے تو نجات نہیں. تو یہ ہمیں سب ڈال کو ہمیں ڈھونگ رچنے کا نہیں ہے کہ لکھ ڈالے کلمے کا کپڑا ڈال دیے یا کفن پہنا کو ہوتے ہی ذرا زور سے 2-3 جنے لا الہ الا اللہ بولنے کا، یہ سب نہیں چلتا. میت کا بولنا اصل. ایک آدمی بڑا بیمار ہے، سائڈ میں چاروں طرف بڑے بڑے زبردست دوائیں میڈیسن سب رکھ ڈالنے سے کیا بھی فائدہ ہو جانے کا نہیں. انہیں پڑھنے کا انہیں بولنے کا چسل ہے. صحیح. خیر غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ ٹوپی پہنا دیتے ہیں غلط ہے، کنگھی کرتے ہیں غلط ہے، سرما وغیرہ لگاتے غلط ہے، خوشبو لگانا نہیں کر کے میں بول دیا. میں شیونگ بھی کرتے بعض جگہوں کے اندر کہ کون سے بھی میت کے جسم کا کون سے بھی حصہ میں، حتیٰ کہ بعض لوگ داڑھی تک بھی کاٹنے کا کام کرے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی جہالت ہے، سر کا بال، داڑھی کا یا جسم کے کسی بھی حصے کا میت کے موت کے بعد شیونگ کرنا نہیں ہے. یہ سب ساری کی ساری غلطیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر بدعتوں سے اللہ ہماری پناہ حفاظت عطا فرمائے. آمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھی وہ سنت